الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایسا پیغمبر بھی بھیج دیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے. بلا شبہ آپ ہی کی ذات ہے وہ کہ جس کا اقتدار بھی مکمل، جس کی حکمت بھی بہر آئینہ کامل. گزشتہ آیات مبارکہ میں تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب کے حضور جو دعائیں تھیں ان کو نقل کیا گیا، اور جو درخواستیں انہوں نے پیش کیں ان کا ذکر چل رہا تھا. آج کی تلاوت کردہ ایک آیت مبارکہ میں ایک دعا نقل کر کے اس مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور یہ دعا واقعتاً اس شان عظمت کی حامل ہے کہ اس پر اس مضمون کو مکمل کیا جانا قرآن کریم کے اعجاز اور بلاغت کی بہترین تصویر نظر آ رہی ہے. اس دعا کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس عظیم دعا کا گزشتہ آیت میں نقل کی گئی دعا سے گہرا اور معنوی ربط سمجھنا بھی ضروری ہے. دعاؤں کے گزشتہ سلسلے میں یہ دعا بھی کی گئی تھی کہ ہمیں اس حرم محترم کے تقدس کے تقاضوں اور اس کے مناسک کی تعلیم فرما. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے گھر میں کی جانے والی عبادت کے طریقے اور اس کے تقدس اور عظمت کے تقاضوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے اللہ کے ایسے پیغمبر کی ضرورت ہے کہ جس کی تعلیمات پر رہتی دنیا تک عمل ہوتا رہے. اس ضمن میں ان دونوں عظیم ہستیوں نے پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کے فرائض نبوت کی دعا کی. ارشاد ہوا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اس قوم میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما، ایسا رسول جو ساکنان حرم کی ذریت میں سے ہو، اور اس پر عظیم الشان کتاب نازل فرما. بعثت رسول کی دعا کے بعد فرائض نبوت کا ذکر ہوا، اور اس ضمن میں 4 فرائض نبوت بیان کیے گئے. پہلا فریضہ تلاوت آیات اللہ، دوسرا فریضہ تعلیم کتاب، تیسرا فریضہ حکمت و دانش کی تعلیم، اور چوتھا فریضہ اخلاق و کردار کی پاکیزگی. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہی فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں. آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 129، اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نمبر 151، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 164 اور سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ نمبر 2. ان تمام آیات میں یہی فرائض نبوت، اگرچہ ترتیب میں بعض اوقات کچھ فرق ہے، لیکن یہی فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں. اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 129 سب سے پہلے ہے، لہذا اس کی تفصیل سماعت فرمائیے. پہلا فریضہ نبوت یتلو علیہم آیاتک، تلاوت آیات اللہ سے مراد کتاب اللہ کے الفاظ اور کلمات کا علم، زبان سے ان کی صحیح ادائیگی کا طریقہ، ان کے مخارج کا علم. امت مسلمہ کے حفاظ اور قراء گزشتہ 14 صدیوں سے اسی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. تلاوت آیات اللہ کو مستقل فریضہ نبوت قرار دے کر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت یعنی بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے، اور انسانی قلب و ذہن بغیر سمجھے بھی اس کے انوار و برکات اور اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے.
رب رحیم و کریم نے اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، خود ہی اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ دوسرا فریضہ نبوت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی انہیں کتاب الہی کی تلاوت کا ہی طریقہ نہ بتائے بلکہ ان الفاظ میں چھپے ہوئے معانی کے خزائن سے بھی آشنا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کتاب کی تلاوت کر کے بھی دکھائی، انہیں تلاوت کے طور و طریق اور قواعد و ضوابط بھی بتائے، اور انہی کی روشنی میں امت کے قراء اور مجودین نے ان قواعد کو مرتب کر کے تجوید کی کتب تالیف کی۔ اسی طرح تعلیم کتاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امت مسلمہ میں سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں مفسرین کی جماعت تیار ہوئی۔ مفسرین کی یہ جماعت قرآن کریم کے کلمات، الفاظ اور حروف میں چھپے ہوئے معانی کے خزائن سے ہمیں روشناس کرا رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان کا یہ سلسلہ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، جسے آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، تعلیم کتاب کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تیسرا فریضہ نبوت ایک لفظ یعنی حکمت سے بیان کیا گیا۔ ماہرین لغت کے مطابق حکمت دانش، سمجھ، علم، غور و فکر اور علم و عقل کے ذریعے سے حق بات دریافت کر لینے کا نام ہے۔ یعنی کتاب اللہ کو صرف تلاوت کر لینا یا اسلاف اور بزرگوں نے جو معانی اور مفہوم بیان کیے ہیں ان کو پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ تعلیمات ربانی کی روشنی، وحی الہی کے نور، احادیث مبارکہ کی تجلیات اور صحابہ کی تفہیمات کی روشنی میں قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا اور نت نئے نکات دریافت کرنا، سب کچھ تعلیم کتاب و حکمت ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ تعلیم کتاب کے ساتھ حکمت کو جوڑ کر وحی اور عقل کے رشتے اور تعلق کو بھی واضح کر دیا گیا، جسے صوفیہ نے ایک خوبصورت تمثیل کے ساتھ بیان کیا کہ عقل انسانی ایسی آنکھ کی طرح ہے جو بینائی کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن بینائی کی طاقت اور صلاحیت رکھنے والی ہر انسانی آنکھ دیکھنے کے لیے بیرونی روشنی کی محتاج ہوتی ہے۔ اس کی بینائی کی طاقت و صلاحیت کتنی ہی مستحکم اور مضبوط اور صحیح کیوں نہ ہو، وہ بیرونی روشنی کے بغیر دیکھنے سے محروم رہتی ہے۔ عقل انسانی آنکھ ہے اور وحی الہی بیرونی روشنی ہے۔ انسانی عقل اپنی منزل اور منزل کی طرف جانے والے صحیح راستے کو وحی الہی کی روشنی کے بغیر نہیں پا سکتی۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں رب رحمان و رحیم سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ مفسرین کی تصریحات کے مطابق تعلیم کتاب سے مراد کتاب اللہ کی تعلیم اور تعلیم حکمت سے مراد سنت کی تعلیم ہے، یعنی کتاب اللہ کا فہم، اس پر عمل، اس پر غور و فکر کی صلاحیت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے اور اس پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ کے لفظ میں چوتھا فریضہ نبوت بیان کیا گیا۔ یزکی زکوٰۃ سے مضارع کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے پاکیزہ کرنا، پاک باز بنانا، اعلیٰ اخلاقی اقدار سے مزین کرنا۔ اسی کو تزکیہ نفس، تربیت اخلاق یا تعمیر انسانیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نفس انسانی کی 3 صفات بیان کی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کے معنی ہے نفس کی تربیت اخلاق سے پہلے کی وہ کیفیت جب وہ انسان کو برائی پر خوب آمادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ انسانی نفس کی اس دعوت پر انسان برائی پر برائی کرتا چلا جاتا ہے۔ کفر و شرک، غرور و تکبر اور جھوٹ جیسی برائیوں میں جب زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے شرف انسانیت کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے کہتے ہیں اولئک کالانعام، اس فہرست میں وہ اپنے آپ کو داخل کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بروقت تربیت کا آغاز ہو جائے تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس انسان سے برائی تو کرا دیتا ہے لیکن پھر اس کو بہت ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان اس کی ملامت پر متوجہ ہو جائے، اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا وعدہ کر لے
توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ عطا فرماتے ہیں، جس کو خطاب کرتے ہوئے حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا، اس حال میں کہ تو پروردگار سے راضی اور پروردگار تجھ سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیتی نظام ہی سے مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان فرائض نبوت کو کما حقہ ادا کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کے سامنے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، ان میں حفاظ قرآن بھی تھے، قرائے قرآن بھی تھے، کتاب و حکمت اور دانش سے مزین اصحاب علم و دانش بھی تھے، اور یہ تمام لوگ درسگاہ نبوت سے تربیت حاصل کر کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل اور پاکیزگی نفس کا پیکر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نظام تربیت سے وابستہ فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔